کتنا حضرت صاحب ابھی کر لیں، اٹک سے یہ 8 بجے چلے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں، اللہ کریم مگر تو 6 منٹ سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں ہمیشہ اضافہ دل ہی نہیں بھرتا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو نظر باز سے بچائے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت سحر کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ ٹی وی پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین ہماری آج کی پاکیزہ صبحوں میں گفتگو کا عنوان ہے قرآن والے، یعنی وابستگان قرآن. واہ. قرآن کائنات کی وہ عظیم ترین کتاب جس کا ایک ایک حرف محفوظ، ایک ایک لفظ محفوظ، رسم الخط محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا لہجہ بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، اور جس مصطفیٰ سینے پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا اس عظیم المرتبت ہستی کی سیرت کا ایک ایک لمحہ بھی محفوظ. کائنات کے تمام درختوں کے اوراق بوسیدہ ہو سکتے ہیں، شاخوں کے بنے قلم ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کے سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مگر قرآن کا چہرہ ہمیشہ تازہ بتازہ رہتا ہے اور اس کا شباب ہمیشہ قائم دائم رہے گا. یہ بھی کتاب حق کا ہے ایک زندہ معجزہ، یہ بھی کتاب حق کا ہے ایک زندہ معجزہ. پڑھیے 1000 بار نئی کی نئی رہے، پڑھیے 1000 بار نئی کی نئی رہے. ناظرین قرآن دنیا کی بہترین کتاب، قرآن رب کا آخری کلام، قرآن دین و دنیا کی سعادت، قرآن بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، قرآن دائمی نجات کی ضمانت، قرآن علوم و معارف کا خزانہ، قرآن محاسن کا بے مثال مجموعہ، قرآن پتھر دلوں کو موم کرنے کا نسخہ، قرآن ڈر سنانے والا، قرآن خوشخبریاں بانٹنے والا، قرآن غور و فکر کی دعوت دینے والا، قرآن دنیا سے بے نیاز کر کے رب سے لو جوڑنے والا، اور قرآن مخلوق کو خالق سے ملانے والا ہے. ہماری خوشبختی ہے کہ آج کی پاکیزہ صبحوں میں ہمیں کلام مجید فرقان حمید کا موضوع دستیاب ہوا ہے. انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے قرآن والوں کا، وابستگان قرآن کا، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن سے وابستگی بخشی ہے. وہ کون خوش نصیب ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کے لیے تکریم کیسی ہے، توقیر کیسی ہے، اور انہیں دونوں جہانوں میں کیسی عزتوں سے نوازا جائے گا، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف. میں سب سے پہلے والہانہ خیر مقدم کروں گا دل کی گہرائیوں سے اور جذبوں کی وسعتوں کے ساتھ. ہمیں شرف یاب کیا آج کی نشست میں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، جو بجا طور پر اپنے فن میں پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر ہیں. شعبہ تجوید و قرات میں امام ہیں، پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں احترام سے نوازا ہے. پرائیڈ آف پرفارمنس بھی، ستارہ امتیاز کے حامل بھی، اور ہلال امتیاز کی برکت رکھنے والے بھی. یہ واحد خوش نصیب ہیں جنہیں مذہبی طبقے میں اللہ رب العزت نے ان تینوں سول ایوارڈ سے نوازا ہے. میری مراد فضیلت الشیخ استاذ القرہ شیخ القرہ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے ہے. السلام علیکم قاری صاحب، والہانہ خیر مقدم. بڑا شرف بخشا آپ نے، اور بالخصوص آپ جو 4-5 گھنٹوں کا مسلسل سفر کر کے بڑی تیزی سے تشریف لائے، ہم بہت شکر گزار آپ کے. اصل میں یہاں پر کمٹمنٹ میری پہلے تھی، وہ ایمرجنسی میں آئی، اللہ کریم تو پھر اس کے لیے مجھے دوڑ لگانی پڑی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے. اور ناظرین ہمارے دوسرے مہمان ابتدائی نشست سے آج کی 28ویں نشست تک تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا نور جس شخصیت نے تقسیم کیا، اور اللہ رب العزت کے فرامین کو، رسول رحمت کی احادیث کے نور کو، آثار صحابہ کو، اور پاکان امت کے اقوال کو، جن قیمتی موتیوں کی لڑیوں کی صورت میں تسبیح بنا کر ہمارے سامنے رکھا، وہ شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر خیر مقدم. بہت شکریہ. اور آج کی اس جاندار اور شاندار صبح میں آپ کا پھر خیر مقدم. سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مشفق، ہمارے مہربان، ہمارے محبوب، ہر دل عزیز ARYQ ٹی وی کا پوری دنیا میں جانے جانے والا باوقار ترین چہرہ جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی خیر مقدم. میں محبت میں پہلے بول پڑا اور
قاری صاحب کا میں رہ نہیں سکا. آپ کا ہر درد، اتنی بڑی شخصیت ہمارے آپ پروگرام میں کا آئی. قبلہ ہر جگہ حق ہے، آپ جہاں بھی بولیں جس یہ- وقت بولیں، یہ آپ کی جزاک شفقت ہے. اللہ. اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے، جزاک اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ خیر مقدم ہے کاشف کا، اسرار کا، عقیل کا اور شاذب کا. آپ نوجوان بھی سلامت رکھیں. ہم سے کلام. پہلے ایک جملہ مجھے قاری صاحب سے ایک لینا ہے، کلام پیش کر رہا ہوں. اسے ہم نے شامل کرنی ہے. قاری صاحب میں چاہوں گا کہ شاپلی آج جو لہجہ آپ نے پڑھا اور ٹرانسمیشن کو بہت ہی پاکیزہ بنایا آپ نے کلام مجید فرقان حمید کیف کی. میں ڈبو دیا جی، پورے کیف. اللہ ہائے اکبر. ہائے ہائے. یہ لہجہ کون سا ہے؟ ہماری آگاہی بھی ہو جائے اور ہمارا علم جو ہے گزارش یہ ہے کہ صاحب علم تشریف فرما ہیں اور علم بھی رکھنے والے بیٹھے ہیں اور سر کو سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. جب تک آپ کلام پاک کے مفاہیم کو اپنے اوپر طاری کر کے نہیں پڑھیں گے، ہائے ہائے. اس کے اثرات آپ پر بھی نمودار نہیں ہوں گے اور سننے والے پر بھی. اللہ اکبر. کیا قیمتی بات کی ہے شاہ جی آپ نے. اس کے بعد اللہ ممکن نہیں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے قاری کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہائے ہائے تو جب اس پر اپنے اوپر اثر نہیں ہوگا ہائے تو ہائے. دوسرا اثر انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بلا شبہ، بلا شبہ. اور پھر یہ ہے کہ ہر لہجہ جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو اس انداز سے پڑھا جائے اور پھر اس کا سبجیکٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، واہ واہ واہ. اس کے مطابق اس کا جو لہجہ ہے سبحان اس پر اس کو فٹ کرنا چاہیے. نہایت قیمتی بات شاہ جی. اللہ میں کو نے آج سلامت رکھے. 5 لہجوں کا انتخاب کیا تھا. اللہ اکبر. ابتدا میں نے بیات میں کی ہے آہا. واہ. اور اس کے بعد میں نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر رس پر آ گیا ہوں، جو کہ میں بعد میں آتا ہوں. کیا کہنے. رس میں آیا ہوں. رس کے بعد پھر میں نے نحمت پڑھا ہے واہ واہ. اور نحمت کے بعد پھر میں نے نہیں میں نے سیکھا پڑھا ہے. رس کے بعد سیکھا کے بعد نحمت پڑھا ہے اور نحمت کے بعد آخر میں پھر میں نے جارکہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. جارکہ میں بڑا درد ہے جو آخر میں میں نے ہائے لہجہ پڑھا ہائے، ہے. بہت لطف اچھا آیا ہے. جی. واہ واہ. اکثر وہ دعائیہ کلمات یا اس قسم کی جس محبت بھری چیزیں ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس پر وہ لہجہ بہت اچھا رہتا ہے. صفدر صاحب پھر آپ نے دیکھا کہ یہ واحد قاری قرآن ہے جو جب اوپر بھی جاتے ہیں تو چہرے کے اوپر کسی طرح کی کوئی ایکسپریشن ایسے نہیں آتے کہ تکلیف میں پڑ رہا. کوئی تنگی نمودار نہیں اور ہوتی. پھر قرآن پاک کی تلاوت کا یہ ادب ہے کہ منہ زیادہ کھلنا نہیں چاہیے. بھائی سبحان اللہ. قاری صاحب ہمیں رفیع صاحب استاد نے جب میں نے 10 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا نا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ نے مشق کرنی ہے نا تو سامنے شیشہ رکھنا ہے، ہائے. آپ کا چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے. ہائے ہائے ہائے. جو اس وقت کی مشق ہے ہاں جو ابھی تک چل رہی ہے. الحمدللہ. ورنہ کیسے بعض- اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. میں انتہائی شکر گزار اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری فیملی کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکر گزار. ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم. سید حجویر کے نگر لاہور سے آپ یہ ٹرانسمیشن اے آر آئی کیو ٹی وی پر ملاحظہ کر رہے ہیں. گفتگو ہمیں سیگمنٹ میں شروع کرنا ہوتی ہے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان کیا پاکیزہ صبح اور کیا پاکیزہ عنوان ہے. وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اسی قرآن کو ہم نے آج موضوع سخن بنانے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن والے اور وابستگان قرآن ہمارا آج کا موضوع ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور خیر مقدم کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں. استاذ العلماء ہمارے مشفق و مہربان اور پوری ٹرانسمیشن میں بڑی محنت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کا پیغام پہنچانے والے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نور پہنچانے والے اور مختلف اقوال زرعی سے ہمارے قلب و روح کو آباد کرنے والے مفتی محمد طاہر تبسم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم اور آج تک کی نشستوں تک کا بھی بہت شکریہ. امکانی طور پر آج ہماری داتا کی نگری لاہور سے آخری نشست ہو سکتی ہے تو بہت ہی جو شاندار بابا اور جی کہا جاندار کرتے نشست. ہیں آج ان کی جگہ میں لیبرٹی لیتے ہوئے کہ آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور جوان لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ جو لگ رہے ہیں غالباً اس پہ آپ نے زیادہ زور دیا ہے، مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہوئی ہے. نہیں سمجھے نا کہ ہیں نہیں لگ رہے ہیں. جی میں مطمئن ہوں رفیع صاحب مفتی صاحب کے لفظوں سے. آئیے آغاز کرتے ہیں اسی خوبصورت اور پاکیزہ ماحول میں. مفتی صاحب، قرآن اللہ کی کتاب اور یقیناً جو اس کتاب سے جڑتا ہے وہ کلام کو اتارنے والے سے بھی جڑ جاتا ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوبصورت جملہ آپ نے دے دی ہے. بسم اللہ. اچھا، ایک تو میں آج ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ٹرانسمیشن پر بھی، اور جیسا خوبصورت آغاز اور سیگمنٹ ہوا سبحان اللہ. جو میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اور دوسرا جو آج کا موضوع ہے
اس انتخاب پر آپ کو بھی اور ہماری کنٹینٹ کی ٹیم کو بھی واہ واہ کہ قرآن اور ماہ رمضان کا جتنا گہرا ربط اور تعلق ہے. بے شک. واہ 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 ویسے تو اوورال جتنے بھی آج تک ٹاپکس تھے وہ قرآنی آیات سے اور وہاں سے ہی ماخوذ تھے, بلا شبہ. لیکن آج براہ راست بات ہم نے کرنی ہے قرآن کی اور صاحب قرآن کی. کیا بات ہے, واہ واہ تو واہ. اب دیکھیے حضرت علامہ اللہم اقبال صلی اللہ علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا امت کو اور کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزالست قدیم, سبحان اللہ. نوع انسارا پیام آخرین, حامل او رحمت للعالمین. اللہم صلی ماشاءاللہ. اقبال نے کہا کہ وہ زندہ و جاوید کتاب, جو زندہ و کتاب زندہ قرآن حکیم, کیا کہنا ہے, حکمت او لا یزال است و قدیم, قرآن اللہ پاک کا کی فکر اور فلسفہ اور قرآنی پیغام وہ صبح قیامت تک اپ ٹو ڈیٹ ہے اور زندہ و تابندہ ہے. کبھی وہ پرانا نہیں ہوتا, وہ سیدھا نہیں ہوتا. کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر رہنمائی موجود نہیں ہے, بلا شبہ, یا قرآن پاک کے بالکل مضامین شاید اس دور کو ایڈریس کر رہے تھے. جب کوئی قرآن سے اپنا تعلق جوڑے گا اور قرآن سے ناطہ بنائے گا, قرآن کو اٹھائے گا, پڑھے گا, تو اسے یوں لگے گا جیسے قرآن آج نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور اللہ آج کے حالات کی منظر کشی کر رہا ہائے ہے. ہائے اور پھر ہائے. دوسرا اس ربائی کا جملہ ہے وہ بہت ایمان افروز ہے, ارشاد. سمجھنے کے لیے تو ایک بات کافی ہے. علامہ نے کہا کہ نوع انسارا ہائے ہائے قیام ہائے. آخرین, بنی نوع انسان اللہ کے اکبر. لیے یہ آخری پیغام ہے کائنات کے خالق کی طرف سے, اور حامل او رحمت للعالمین. عالمین. میں قرآنی آیت پہ ختم کرتا ہوں. بسم اللہ, اسی بسم اقبال نے جہاں سے لیا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فرمایا قرآن کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بھیجنے والا رب العالمین ہائے ہے, ہائے ہائے ہائے. لانے والا روح الامین ہائے ہے, ہائے اور ہائے. وصول فرمانے والا رحمت رحمت للعالمین. اوئے ہوئے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. مفتی صاحب کیا سلامت بات ہے. رہیے جناب. بڑی اور کیا قیمتی جملہ آخری آپ نے ارشاد کیا کہ بھیجنے والا رب العالمین, لانے والا روح العالمین, اور موصول کرنے والے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ سوال کی بجائے اسی موضوع سے ہی ہم آگے کیوں نہ بڑھیں. سوال تو ہم پورے 28 دن آپ سے کرتے رہے ہیں, آج بغیر سوال کے ذکر رحمت للعالمین سے آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت موڑ دیا گفتگو کو. ہمیشہ کی طرح اللہ کریم انہیں سلامت رکھے. آمین, آمین. سلامت رہیں مفتی صاحب. یہ قرآن پاک اگر سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا, جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے, اس میں حامل او رحمت للعالمین کی منظر کشی ہمیں نظر آتی ہے. صحیح. رب نے آغاز فرمایا یاسین والقرآن الحکیم واہ واہ. سبحان انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بڑا خوبصورت ربط ہے. یاسین, اس کے بارے میں کہتے ہیں مفسرین, اس کا معنی ہے اے سید کائنات. واہ 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 واہ. اے یاسین, سید کائنات. سید کائنات. سبحان اللہ. والقرآن الحکیم, مجھے حکمتوں کے سر چشمے قرآن کی قسم ہے. واہ واہ. قرآن کی قسم ہے حکمتوں کے سرچشمے. چشمے قرآن کی. اب دیکھیں نا, قرآن مجید بھی ہے, قرآن عزیز بھی ہے, قرآن حمید بھی ہے, قرآن مبارک بھی ہے, لیکن یہاں وصف ذکر کیا حکیم کا. وجہ کیا تھی؟ اس کا پس منظر تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تو وہ تانے کستے, جملے کستے, تو اللہ نے اور کہتے نعوذ باللہ یہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی شان اکبر بندہ کبیر. نوازی دیکھیں کہ رب نے پہلے فرمایا یاسین اے جانے کائنات. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. والقرآن الحکیم, مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو حکمتوں کا سرچشمہ ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ اللہ, اکبر. سبحان اللہ. ہائے ہائے. یاسین قربان اس والقرآن رب کے الحکیم. ڈاکٹر صاحب. اللہ اکبر. قرآن حکیم کی رب قسم کھا رہا ہے اور فرمایا انک لمن المرسلین. یہ انکار کرتے ہیں نا,
महबूब करते रहें, आप दुखी क्यों होते हैं? मैं खालिक कायनात कुरान हकीम की कसम खाकर कहता हूँ, बेशक आप रसूलों में से, अल्लाह सल्ली अला बेशक मोहम्मद आप वाला। रसूलों में से। आप अंदाजा देखें, मैं रब होकर कसम खाता कसम हूँ। खाता हाय, हूँ, हाय, हाय। और कसम भी कुरान हकीम की। इन बदनसीबों को क्या पता अल्लाह अकबर। कि जिस महबूब के कल्बे अनवर पर मैंने वो किताब नाजिल की है जिसका एक एक हर्फ हिकमत और दानाई पर मबनी है, इन जाहिलों को क्या पता कि ये क्या आजमत है। अल्लाह तो इसलिए कुरान हकीम की कसम खाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की खुद रब ने गवाही दी, और आगे क्या फरमाया, अला सिरात मुस्तकीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। अब इस पर के अंदर, अला के अंदर बड़ी मानवियत है। ये नहीं फरमाया आप सिरात मुस्तकीम वाले हैं। अच्छा, अला तसल्लुत के लिए आता है, बिल्कुल सही। गलबे के लिए आता है, ठीक है, तसल्लुब के लिए आता है। अल्लाह फरमा रहा है, जिस तरह अरबी में बोला जाता है, फुलानुन राकिबा अलल फरस, फुला अच्छा घोड़े पर सवार है। सवार हुआ, तो मर्जी सवारी की नहीं चलेगी, मर्जी शाह सवार की चलेगी। हाय हाय हाय। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हमने सिराते मुस्तकीम को आपकी सवारी बना दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप शाह मोहम्मद। सवार हैं उसके। आप सरजमीन मक्का में महवे खराम होंगे तो मैं कसमें खाऊंगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आप ये कदमैन शरीफैन मदीना में रखेंगे तो उसे अज़मतें अता कर दे। अल्लाह अकबर। आप ओहद पर रखेंगे तो उसमें जान आ डॉक्टर जाएगी। साहब जिंदाबाद। आप उसमें हनाना को शर्फ बख्शेंगे हाय, हाय, तो वो मोहब्बतों के जमजमे जो है वो बुलंद करेगा। तो ये पूरे का पूरा रब्त है कि नोए इंसान रा पयामे आखिरी हाँ मेले रहमतल लिल आलमीन। और खुसूसी तौर पर जो कारी साहब ने तिलावत की उसमें देखें, वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। अब देखें इसमें भी रब्त है कि सुबह के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है उसका लुत्फ क्या होता है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये एक इजाफी इबादत है जो हम आप पर लाजिम कर रहे हैं, जिसे तहज्जुद कहते हैं। और आगे उसका सिला क्या मिलेगा, महबूब आप रातों को उठ उठ कर कुरान पढ़ते थे ना, असा यब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा, इस रियाजत के बदले में अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। और आगे जो कुरान से दूर रहते हैं उनके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया, वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जो कुरान को छोड़कर हद से तजावुज करते हैं वो अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। कुरान को छोड़ने के बाद भी नफा मिल सकता है, वो खसारे में मुब्तला है। तो इसलिए ये तहज्जुद के वक्त कुरान का पढ़ना और इस वक्त इस कैफियत में डूब के गुफ्तगू में शरीक करना, सुभान अल्लाह, इसकी अपनी लज़्ज़त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन मुकर्रम, आपने देखा है आज 28वीं सुबह है रमज़ान करीम की। मुसलसल पहली नशिस्त से आज की नशिस्त तक हमारे स्कॉलर्स ने रोशनी का जो सिलसिला पूरी दुनिया में तकसीम किया है। सफदर साहब, हम बार बार 28वीं का जिक्र करते हैं ना, दिल को कुछ होता है। अल्लाह ना करें अभी जिक्र। मैं नहीं करता जनाब। हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब आप सलामत रहिए। मुफ्ती साहब किबला, हम आगे बढ़ते हैं, चंद लम्हे अभी हमें इजाज़त देते हैं। सवाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ और जवाब के लिए इंशाअल्लाह मैं वक्फे से वापसी से आपसे गुजारिश करूँगा कलाम के बाद। कलाम मजीद से इस पाकीज़ा तरीन किताब से वाबस्तगी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मंतक और लॉजिक लोग पूछते हैं, तो हम चाहेंगे कि जब जवाब की बारी आए तो आप मुझे इसका जवाब इरशाद कीजिएगा। नाजरीन, रहमत सहर में हमें बढ़ना है वक्फे की तरफ। मुँह ज़ुबानी कुरान पढ़ते थे, मुँह ज़ुबानी कुरान पढ़ते थे, पहले बच्चे भी कितने बूढ़े थे, पहले बच्चे भी कितने बूढ़े थे। रहमत सहर में एक मुख्तसर सा वक्फा। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला में आगे बढ़ाना है। कुरान वाले सवाल ऑलरेडी मुफ्ती साहब से कर दिया, अब मैं सवाल की जगह कुछ और अर्ज करूंगा। अब मेरी जो शायराना रग है, जो ज़ौक़ है, वो मेरा तकाजा करता है। उस्ताद साबिर लखनवी, आपने जब हुजूर की मुबारक जान की कसम की बात की ना, तो डॉक्टर साहब उस्ताद साबिर लखनवी का एक शेर मुझे मुस्तहज़र हुआ। वो लिखते हैं कि वल असर है तेरे ज़मां की कसम, मैं नाजरीन को भी शामिल करूंगा। वल असर है तेरे ज़मां की कसम, वल अम्र का है तेरी जहां की कसम। मेरे आका, वल असर है तेरे ज़मां की कसम, वल अम्र का है तेरी जहां की कसम, वल बलदू है तेरे मकान की कसम, तेरे रहने की जा का क्या कहना, तेरे रहने की जा का क्या कहना। आइए रुजू करते हैं मुफ्ती साहब से। जी किबला, इरशाद कीजिए। आपने बजा फरमाया था कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हर बात को लॉजिकली देखती है और लॉजिक ढूंढती है। तो आप उनकी ज़बान में अगर हम अर्ज़ करना चाहें तो वो यूँ है कि आजकल मुख्तलिफ़ कंपनियां जो है ना, वो अपनी प्रोडक्ट जब तैयार करके वो लॉन्च करती हैं
تو اس کے ساتھ وہ ایک گائیڈ بک بھی دیتی ہیں اور وہ بڑی لینتھی ہوتی ہے, ہم تو اسے پڑھ بھی نہیں پاتے. آپ کوئی بھی موبائل خریدیں تو اس کے ساتھ وہ ایک اتنی بڑی بڑی کیٹلاگ ساتھ ہے ہر ایک تو چیز کے. اس کے اندر ہدایات ہوتی ہیں کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے, اور اگر اس کے مطابق یوز کریں گے تو وہ یوز فل ہوگی اور وہ دیر پا ہوگی اور اس کے اندر کسی قسم کا فالٹ نہیں آئے گا. جب اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں جانا پڑتا ہے مکینکوں کے پاس اور ادھر ادھر جانا پڑتا ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کی ایک عظیم ترین پروڈکٹ حضرت انسان ہے. اللہ اکبر. تو حضرت انسان نے زندگی کس طرح گزارنی ہے, کس طرح انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی, سوشل لائف کس طرح گزارنی ہے, اس نے اس کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک ایک جزئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ آپ نے آپ کا معاملہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہوگا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہوگا, اور انسان کا انسان کے ساتھ کیسا ہوگا, اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا. اگر جنگی حالات ہوں تو پھر کیا احکام ہیں, اور اگر جرائم سرزد ہوں معاشرے میں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم عطا فرماتا ہے. یہ ساری تفصیلات قرآن پاک کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی آسودگی کے ساتھ گزارے اور پریشانیوں سے بچ کے زندگی گزارے, اور اسے کسی ڈاکٹر کے پاس اور کسی بھی مکینک کے پاس نہ جانا پڑے, تو وہ اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لے, اس کی زندگی رحمتوں سے اور برکتوں سے بھرپور ہو جائے گی. یہ تو ہے زندگی کے اندر, یہ ساری نحوستوں کے سائے چھڑ جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں بے برکتی ہے, پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی. تو اگر ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کے دامن میں پناہ لے لیں, صاحب قرآن کے. اور آخرت میں آپ یوں سمجھ لیں, کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کی بات ہے, تو جو قرآن سے تعلق جوڑے, یہ میرا مشہور جملہ ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن بھی لجپال ہے, صاحب قرآن بھی لجپال ہے. جو قرآن سے تعلق پیدا کر لیتا ہے, قرآن سے اگنور نہیں کرتا ہے, جو صاحب قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اس وقت صاحب قرآن اپنے دامن کرم میں چھپائیں گے. حدیث شریف گواہ ہے کہ قرآن میدان معاشر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اپنی جگہ پر, اور اللہ اسے زبان عطا کرے گا. قرآن بولے گا, یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, اس نے مجھے میری قرات سننے کے لیے نیند کی قربانی دی تھی, اب میں تب تک یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ اسے بخش نہیں دیا جاتا. میرے آقا نے فرمایا اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور اس کو بخش دیا جائے گا. اور صاحب قرآن, میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو یہ اختیار دیا, محبوب چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا, اور اگر چاہتا ہے تو شفاعت لے لے. تو میں نے شفاعت لی ہے اس لیے کہ وہاں آدھی امت کی بات تھی, یہاں سارا میرا اختیار ہے. در شفاعت اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ آخری نوکر بھی جنت میں. اللہ محمد نعرہ رسالہ, اللہ یا رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. سوال میرا بڑا کرٹیکل ہے کہ کلام مجید فرقان حمید سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے کیا یہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ ہم حدیث کو پہلے جانیں سمجھیں پھر ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی بنے گی؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. دیکھیں یہ سوال جو لوگ اٹھاتے ہیں, جس پس منظر میں آپ نے یہ سوال کیا ہے, قطع کلامی کی محبت. ڈاکٹر صاحب یہ صرف سوال نہیں ہے, یہ کثیر لوگوں کا ذہنی خلجان بھی ہے, الجھن بھی ہے, اشکال بھی ہے, اور بہت بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کی. بلکہ یوں کہہ لیں آج کے دور کا ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا. بڑا اہم آپ نے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے خاص ایک پس منظر کے تحت اس سوال کو اٹھایا ہے. خاص مائنڈ سیٹ کو میں سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس چیز کو پہچاننے کا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے. بڑی خوبصورت وہ ذریعہ ایک ہی ہے, زبان نبوت نے فرما دیا یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور اس کو بندہ سمجھے اور ہاتھ اٹھائے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن بننے کے لیے بھی زبان مصطفیٰ کی طرف دیکھے گا تو وہ قرآن بنے گا. مصطفیٰ فرمائیں گے یہ قرآن ہے تو قرآن وہ قرآن ہے, اور آپ فرمائیں گے وہ حدیث ہے تو حدیث ہے.
ہاں 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 ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک یونیورسٹی میں تھا گیریزن میں، تو ایک ایسے طبقے کے لوگ آئے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. صحیح. کسی کا لیکچر انہوں نے کرانا تھا، تو میں نے کہا جی اس حوالے سے ہم بچوں کے ذہن خراب نہیں کرا سکتے. انہوں نے میرے ساتھ ڈیبیٹ شروع کر دی رجسٹرار کے آفس میں. جی قرآن میں ہر چیز موجود ہے، آپ کیا کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کا بیان ہے. مفتی صاحب کی بڑا کریٹیکل سا سوال یہ اٹھاتے ہیں اور نئی نسل ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل صحیح لا کہا. رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہیں سے دھوکہ دیتے ہیں. ہاں جی. تو میں نے جب یہ باتیں سنی نا، تو میں نے اپنے پیر و مرشد غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا حجیت حدیث پر مقالہ پڑھا تھا، مقالات کاظمی میں. بھائی سبحان اللہ. انہوں نے جو جواب دیا وہ خوبصورت جواب ہے. ارشاد ہو. انہوں نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کھول کر بیان کریں. تو آپ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن تبیان لکل شیء بھی ہے، تفسیر لکل شیء بھی ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے حق میں ہے، امت کے حق میں نہیں ہے. ارے سبحان اللہ. اللہ امت کے لیے اس وقت بنے گا جب حضور تبیین فرمائیں گے. حضور تعیین فرمائیں گے تو وہ پھر امت کے حق میں بنے گا، پھر امت کو پتہ چلے گا. اور آپ دیکھ لیں جو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنے کی آج کل ہرمنیٹکس ایک باقاعدہ ایک سٹڈی آئی ہے کہ ڈاکٹر قبلہ، کیونکہ بات آپ کی بڑی قیمتی ہے، میں معافی کا بھی خواستگار ہوں اور مجھے کیونکہ وقفے کی طرف بڑھنا ہے، اور یہ کیونکہ یہ جو جواب آپ ارشاد کر رہے ہیں بالخصوص ہماری یوتھ کے لیے بہت قیمتی ہے، بہت جاندار ہے. اس لیے روکا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ وقفے تک رکے بھی اور وقفے میں کچھ درود شریف پڑھے، واپس آ کے پھر آپ کے جواب سے کنٹینیو کرے. درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. ایک دفعہ پھر خیر مقدم سید اجویر کے نگر لاہور سے ARYQ TV پر رحمت سحر میں. وقفے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے، بہت قیمتی بات تھی جس کو انقطاع کر کے ہم نے وقفے کے لیے رہنمائی ان سے اجازت لی، تو میں اسی بات کو دوبارہ جوڑتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال انکار حدیث کا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی پوائنٹ لیتے ہیں قرآن تبیان لکل شیء ہے، تفصیل لکل شیء ہے. یعنی قرآن میں جب ہر ذکر موجود ہے تو پھر حدیث کی طرف کیوں جائیں؟ تو اس کا جواب ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ قرآن تبیان بھی ہے، تفصیل بھی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، امت کے حق میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کی سادہ سی مثال میں اپنے ناظرین کے لیے مثال دوں. قرآن سمجھنے کے لیے اگر صرف عربی جاننا ضروری ہوتا نا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ سمجھ جاتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سمجھ جاتے. ابو الحکم ابو جہل نہ بنتا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا مولوی جتنا مرضی عربی دان ہو، بہرحال وہ ان کافروں کے مقابلے میں عربی نہیں جانتا. ان کی زبان میں اترا تھا، زبان تھی. اللہ اکبر. انہوں نے تو سجدے بھی کیے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کی تاثیر میں ڈوب کر. کفار مکہ نے وہ ہجرت حبشہ جو واپس آئے تھے مہاجرین، وہ یہی وجہ بنی تھی. ایک تلاوت ہوئی تو کفار نے سجدہ کیا تو انہوں نے سمجھا شاید مسلمان ہو گئے ہیں، کیف میں ڈوب گئے تھے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے قرآن سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری نہیں ہے. نسبت رسالت کا استحکام. آپ دیکھ لیں نسبت رسالت مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ایران سے آنے والا سلمان بھی سمجھ گیا، حبشہ سے آنے والا بلال بھی سمجھ گیا، اور روم سے آنے والا سہیب بھی سمجھ گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جن کے ہاتھ میں دامن رسالت نہیں تھا، بھلے وہ ابو الحکم تھے، وہ ابو جہل بن گئے. اللہ. ایک حقیقت تو یہ ہے. اور اس دور میں بھی یاد رکھیں ہرمنیٹکس کی ایک نئی سٹڈی، نئی تھیوری آئی ہے جی. قرآن پاک کو آپ ماضی سے ہٹ کر پڑھیں. کہتے تو ماضی کا ہے لیکن در حقیقت وہ دامن رسالت سے جان چھڑانا چاہتا ہے. کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ بنیادی طور پر بغض ہے. بغض ہے نا، بغض رسالت. علامہ اقبال نے اپنے بچپن کا واقعہ ذکر کیا کہ جب میں نے انٹر کا امتحان دیا تو میں تلاوت کرتے تھے، مسلم گھرانوں کا معمول ہے صبح کی نماز کے بعد. تو ابا جی آئے، کہنے لگے بیٹا اقبال کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی ابا جی میں تلاوت کر رہا ہوں. تو مجھے حیرت بھی ہوئی، تعجب ہوا کہ ابا جی کو پتہ ہے معمول ہے روز کا. اگلے دن پھر پوچھا، پھر میں نے جواب دیا ابا جی تلاوت کر رہا ہوں.
تیسرے چوتھے دن پھر پوچھا تو میرے مزاج میں تلخی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی، ایک ہی سوال، ایک ہی سوال ہے اور ابا جی کو پتہ بھی ہے۔ تو فرمانے لگے، یہ بزرگوں کے سمجھانے کا انداز، بیٹا جب تیرا انٹر کا رزلٹ آئے گا نا پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔ اقبال نے چونکہ پوچھا تھا آپ کا کیا مطلب ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں نے تو عرض کیا ہے، اچھا بیٹا جب رزلٹ آئے گا میں پھر سمجھاؤں گا۔ اللہ وہ سوال ذہن میں رہا، جب رزلٹ آیا تو پہنچ گئے، ابا جی آپ اب سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے جو تجھے کہا تھا نا کہ قرآن اس طرح پڑھا کرو گویا یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہنے لگے ابا جی یہ کیسے ممکن ہے، ایک دفعہ قرآن پاک نازل ہونا تھا 23 سال میں نازل ہو گیا، ماشاءاللہ اب کیسے ممکن ہے کہ نازل ہو؟ تو اقبال کہتے ہیں شیخ نور محمد جو جنہیں ان پڑھ فلسفی کہتے تھے، صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اس نے کہا بیٹا تیرا جتنا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا جائے گا نا، جیسے جیسے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے تو محسوس کرے گا تلاوت کرتے ہوئے کہ گویا تیرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا خوبصورت تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ڈاکٹر صاحب گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ نسبت رسالت مضبوط نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ نزول قرآن کے بارے میں تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر نہ ہوتا، کسی پہاڑ پہ اترتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اس کوئی بندہ کیسے اس کو کر سکتا ہے؟ نسبت رسالت مضبوط کرے گا نا، نسبت رسالت جب مضبوط کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے دل میں طاقت پیدا ہوتی جائے گی، ورنہ تو قرآن اثر ہی نہیں کرے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کو پناہ دی تھی، کفار مکہ کے مقابلے میں آپ باہر چلے گئے تھے تو واپس آئے تو پناہ دی تھی ایک شخص نے، تو کفار مکہ نے شکایت کی کہ آپ نے پناہ تو دی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے، ابوبکر کو کہیں یہ قرآن آہستہ پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہماری خواتین اور ہمارے بچے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ یہ اتنی تاثیر تھی۔ یہ تو حضرت ابوبکر کی تاثیر ہے، مسلم خاتون کی تاثیر دیکھیں، حضرت عمر کی بہن، اقبال نے کہا نمیدانی سوزے کی راتیں تو ماشاءاللہ دیگر ہوں کر تقدیر عمر را، اے مسلم خاتون تو نہیں جانتی کہ تیری قرات کے سوز کی کتنی تاثیر ہے کہ اس نے عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا ڈالا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ناظرین ہمیں بڑھنا ہے گفتگو کی طرف، قرآن والے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب کی سے رجوع کرتے ہیں، کسی بھی نعمت کے فوائد اور ثمرات پوری ٹرانسمیشن میں ہمارا ایک بڑا مرکزی سوال رہا، کیونکہ انسان نفع نقصان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے انسان کا۔ تو مفتی صاحب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ شاپی روشنی ڈالیے کہ کلام مجید فرقان حمید سے جو وابستگی ہے، اس کے فوائد، ثمرات، بینیفٹس اس دنیا میں کچھ آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ارشاد کر دیے، کچھ نکات اور ارشاد کیجئے۔ یعنی اگر اس کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں عزت اور غلبہ اور آخرت میں کامیابی، کامرانی اور نجات اگر وابستہ ہے تو وہ قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان پر میں نے کتاب نازل کی تھی، اگر یہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کر دیتے تو فرمایا اللہ نے فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا پھر رزق اتنا ہوتا کہ اوپر سے بھی رزق آتا، نیچے سے بھی رزق آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ اگر تورات و انجیل کا نظام قائم کرتے تو آسمانوں سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین بھی خزانے اگل دیتی۔ تو اگر تورات و انجیل کا نظام قائم کریں اور یہود و نصارہ قائم کریں، اللہ اکبر، اگر قرآن کا نظام قائم کریں اور مصطفیٰ کے نوکر قائم کریں، اللہ حضور اکبر۔ کو امتی، اقبال نے کہا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر شاید میرا جملہ ناظرین نہ سمجھے ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں، یہ میری باتیں ہیں، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ابدی ہے،
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم ہے، حادث نہیں ہے. اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کا کلام ہے. سبحان یہ بات امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ نے سنا ہے، 3 عباسی خلفاء نے جتن کر لیے تھے ستم کا، ہر حربہ آزمایا. امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا گیا، 28 ماہ قید رہے، کوڑے برسائے گئے آپ کی پشت پر، اور ایک جلاد کو صرف 2 کوڑے مارنے کی اجازت تھی، تیسری دفعہ کوڑا مارنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ اس کی ضرب کی شدت کم نہ ہو. 28,000 کے قریب کوڑے آپ کی پشت پر مارے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جسم لہو لہان ہو گیا تھا اور قید میں ڈال دیا گیا تھا. کہلوانا کیا چاہتے تھے؟ کہتے تھے صرف ایک بات کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کہہ دوں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے. اللہ مخلوق تو حادث ہے، وہ تو بعد میں ہوئی، کلام اس وقت سے ہے جب سے صاحب کلام ہے. تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، تو اس کے ساتھ جڑ جانے میں، وابستہ ہو جانے میں کتنی برکتیں، کتنی عنایات ہوں گی، یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحمت سحر میں اور رمضان کریم کی اس پاکیزہ صبح میں ہم سارے غلاموں کا سلام ہو حضرت امام احمد بن حنبل کی روح پرفتوح کو. ایک مختصر سبق تھا. ناظرین مکرم، آپ کا ایک دفعہ پھر والہانہ خیر مقدم. رمضان کریم کی اس پاکیزہ صبح میں رحمت سحر داتا کی نگری لاہور سے ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن کی اختتامی گھڑیاں ہیں. روفی صاحب نے مجھے 28ویں کی تاریخ سے منع کیا ہے، لیکن میں مجبور ہوں اس لیے کہ امکانی طور پر یہ ہماری آج آخری ٹرانسمیشن لاہور اسٹوڈیو سے ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ تاک راتوں میں محافل نعت کا اہتمام ہمارے کراچی سینٹر سے ہوتا ہے، تو اگر اللہ رب العزت نے 30 روزے ہمارے نصیب میں رکھے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو اور وہ مہربانی فرمائے، کیونکہ یہ قیمتی ترین روزہ ہماری زندگی کا اگر نصیب ہوتا ہے، اور تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کی بھی خوشی منانی چاہیے، وہ بھی سعادت ہے. لیکن اگر رمضان کریم 29 تاریخ تک محدود رہا تو پھر ہماری آج کی ٹرانسمیشن آخری ہوگی. اختتامی گھڑیوں میں آج کی ٹرانسمیشن کا، آج کے موضوع کے حوالے سے پیغام، اور 28 دنوں پر مشتمل ہم سارے غلاموں کی جو نوکری اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہے، اس دعا کے ساتھ کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف. میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ آج کے پروگرام کے موضوع کو بھی، ٹاپک کو سم اپ کر دیں، اور 28 دنوں کی جو نوکری ہم فقیروں کی ہے اس پر بھی 2 جملے کہہ کر اپنا پیغام ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کا، آپ کے چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کا، عامر فیاضی صاحب کا، اور پوری ان کی ٹیم، ظہیر صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اتنی خوبصورت گداز آمیز لمحات میں، گداز آمیز گفتگو مفتی صاحب کی سرپرستی میں، اور پھر روفی صاحب کے ذوق اور گداز میں جو لطف نصیب ہوا، ظاہر ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تشریف آوری اور معیت نے دوبالا کیا اس میں. آپ کی ذرا نوازی. میں آخر میں صفدر صاحب عرض کروں گا، علامہ نے کہا تھا قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید امت است، کہ بندہ مومن کے دل کے لیے جو چیز طاقت کا سبب ہے، قوت کا سبب ہے، وہ قرآن مجید ہے. اور اس کی حکمت بندہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے لیے شاہ رگ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ رشتہ جڑے گا قرآن کے ساتھ تو امت بحیثیت امت زندگی ملے گی، اور رشتہ کٹ جائے گا تو پھر ڈیتھ ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر میں پیش کر دیتا ہوں، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت علی شیر خدا حیدر قرار راوی ہیں اس حدیث پاک کے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہا ستکون فتنہ، کہ ان قریب بلا شبہ فتنے رونما ہوں گے. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا اسلوب کیا ہوگا؟ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو فتنوں کی تفصیل پوچھتا، اور شیر خدا دیکھیں وہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ ہے، فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں اور بعد میں آنے والوں کی بھی خبریں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کن کتاب ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. بارک اللہ. من ترکہ من جبار، جو کسی جابر کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ اس کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور جو اس میں اللہ کے علاوہ ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس قرآن کو چھوڑ کر، تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. یہ وہ اللہ کی رسی ہے جو مضبوط رسی ہے، اور یہ ذکر حکیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے.
تو یہ پوری کی پوری ایک تفصیل ہے حدیث پاک میں. تو قرآن کے علاوہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ شکوہ خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے تو ذلیل و رسوا ہو گیا. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اور پھر زمانے کی گردش کا تو شکوہ کر اللہ رہا. اکبر، اللہ اکبر. ناظرین پڑھتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری کی طرف. کیا خوبصورت اور جاندار فرائض منصبی مفتی صاحب نے ادا کیے. اللہ نے اپنی بارگاہ سے، اپنے حبیب کی بارگاہ سے کثیر خیرات نصیب فرمائے. اور مجھے ایک جملہ اور کہنے دیں ناظرین، اور مفتی صاحب لیٹ نہیں آتے رہے، میں آج ایک دفعہ پھر بتا دوں، اور چھٹی بھی نہیں کی اس دفعہ. مفتی صاحب نے ہر طرح کی مصروفیت کے باوجود وقت پہ آئے، وقت سے پہلے آئے، کثیر وقت دیا، کثیر علم جو ہے اس کی روشنی لوگوں تک پہنچائی. آج کا مختصر سا مفتی صاحب پیغام اور اس کے بعد دعا. ایک دفعہ میں نے چھٹی کرنے کی کوشش کی تھی، ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب نے مارشل لاء آرڈر کے ذریعے وہ چھٹی کینسل کر دی پھر. اور الحمدللہ دیکھیے صفدر بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے، روفی صاحب روک رہے تھے، تو ایک غم تو ہمیں رمضان شریف کے بچھڑنے کا ہوتا ہے، اور دوسرا غم اس فیملی اور اس ماحول سے بچھڑنے کا ہوتا ہے. یہ جو یہاں ہمارا ماحول بن جاتا ہے نا، یہ ٹرانسمیشن میں آپ یقین فرمائیں، جہاں پورا سال اس کے اثرات بھی الحمدللہ رہتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں، خدا شاہد ہے. اس ٹرانسمیشن میں یہ 4-5 سالوں سے جو حاضری کا شرف مل رہا ہے، تو اس کے اثرات پورا سال باقی رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ہے نا، انس سے بنا ہے نا، مانوس ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں تو ماحول ہی انسیت والا ہے. یعنی یہ ہمارا دوسرا گھر ہے کیو ٹی وی، اور جنہوں نے ہمیں یہ گھر عطا کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب بڑی محبت والی شخصیت. اور پھر یہاں کا جو ماحول ہے، اس میں جو اپنائیت ہے، جو ایک دوسرے کی ماشاءاللہ ایک دوسرے کو، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو کیسا کمبینیشن بنا. اور میں آج آن ایئر سب کے سامنے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ جتنی آپ تیاری سے آتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، جس طرح آپ برجستہ لنک دیتے ہیں اور پورے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے، آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور ہم سب کے یہاں سرپرست حاجی عبدالرؤف صاحب کے بھائی پروفیسر عبدالرؤف صاحب، یعنی اچھا ہمارے پاس رؤفین. اچھا حاجی عبدالرؤف صاحب نہیں بھی ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی صورت میں وہ موجود ہیں. صاحب بیٹھے ہیں کسی نہ کسی جس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دعا کی طرف یہ علیل بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، اور انہیں صدا اسی طرح جوان رکھے، اور یہ اسی طرح سب کو ساتھ لے کے چلتے رہیں. دعا کے لیے مفتی صاحب مختصر دعائیہ کلمات ہیں. کچھ دعا میں نے آپ سے عرض کر دی. ہمارے ایک دوست جو عرفان ہیں، ان کی بھی دادی اماں بیمار ہیں، کیمرے پہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا رب العالمین، ماہ رمضان المبارک کی ساری برکتیں سمٹ کے ان آخری راتوں میں آ گئی ہیں. یا اللہ ان کی برکت سے امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما. اور ہمارے بھائی محمد کاشف صاحب، ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، اور ان کے دوست ہیں حاجی بابر صاحب، محمد عرفان صاحب جو ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں. یا اللہ جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، جن کا ہم ذکر نہیں کر سکے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کو یا اللہ صحت و تندرستی، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور تیرے محبوب کی نعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان اور اہل پاکستان کو کورونا اور اس جیسی وباؤں سے محفوظ فرما. یہ ARY پر جتنے بھی کیو ٹی وی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، بیہائنڈ دا کیمرہ جو لوگ ہیں، ہمارے بھائی پیر ظہیر فرید صاحب ہیں، یا اللہ سب کی جو ہے وہ نیک مرادیں پوری فرما، سب کو اپنی بارگاہ سے اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. ناظرین مکرم، رمضان کی اس پاکیزہ صبح میں آج کی اس ٹرانسمیشن کو اور پورے 28 دنوں کی اس جاندار، شاندار اور بابرکت ترین اور بامقصد ترین ٹرانسمیشن کو جن خوش نصیبوں نے آپ تک پہنچایا، میں ان کا ذکر شاپلی کرتا ہوا ان کے لیے دعائیہ کلمات بلند کروں گا. آپ آمین کہیے گا. روشنی جتنی شاندار اس سیٹ پر آپ کو نظر آتی ہے، یہ سارا کریڈٹ ہے ہمارے بھائی محمد نعمان کا، DOP کا. اللہ انہیں سلامت رکھے. کیمرے پہ ہمارے دوست عرفان، حنیف،
عدنان اور ساجد ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. ہمارے سیاری جناب خرم بٹ اور رحمان یوسف ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے. اور اس کے بعد اشتیاق اور اشفاق ہمارے یہ دو بھائی سیٹ پہ ہیں. یہ سیٹ جو خوبصورت ہے، سیٹ کی ساری روشنی اور جو اجلا پن ہے یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور جب پہ ہمارے ہر دل عزیز مون بھائی ہیں، یہ جب کے ذریعے جتنے شاندار مناظر آپ جھلکیاں آپ دیکھتے ہیں یہ ان کا کریڈٹ ہے. ہمارے جتنے ڈرائیورز جنہوں نے پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کی، کچن والے ہمارے جتنے دوست ہیں، جتنے خدام ہیں جو لنگر شریف کی نعمتوں سے ہمیں شرف یاب کرتے رہے، ہمارے فاروق بھائی، طارق صاحب ہیں اسٹیشن مینیجر، اللہ ان کو سلامت رکھے. بھائی اعظم ہیں، شاہد بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ایڈمن ہمارے اسٹیشن کے سید حجویر کے اسٹوڈیو کے عمر بھائی بڑے مہمان، اور بابا صاحب کی نگری سے ان کا تعلق ہے. آڈیو کے جتنے ہمارے دوست ہیں، انعام بھائی، ان کو بھی اللہ سلامت رکھے. اور ہمارے کمانڈر جناب ظہیر فرید صاحب کو اللہ سلامت رکھے. اس کے بعد عامر فیاضی صاحب پر رحمتوں کا، سلامتیوں کا نزول ہو اور سایہ قائم رہے ہمارے مشفق مہربان حاجی عبد الرؤف کا. تمام معزز مہمانوں کا، مفتی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب، روفی صاحب، کاشف، اسرار، عقیل اور شاہ زیب، آپ سب کا بہت شکریہ. حسب معمول اختتامی نوکری فقیر کی جانب سے، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ ساری دنیا کے ناظرین کی جانب سے. اور مجھے ظہیر صاحب مائک میں کہہ رہے ہیں جلدی جلدی جلدی، دیکھیے میں 1.5 منٹ میں نوکری مکمل کرتا ہوں. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا. اور آج کی ٹرانسمیشن کی آخری حاضری اس مصرے میں کہ کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. روفی صاحب سے گزارش کروں گا